الرحمن الرحیم اللہم رب شہر رمضان. روزات کی جو دعائیں 452 سے ہدیۃ الصالحین. اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفر غيرك يا رحمن يا علام. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي ومن طلب حاجة للناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وآل بيتي وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك تقرب عيني وترفع بها درجتي وترزقني أن أغض بصري ونحفظ فرجي ونكف بها عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية وما أنعمت به علي وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك وأسألك أن تقتل بأعداءك وأعداء رسولك وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا حسبي الله ما شاء الله. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبقاسم من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المقلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاغضبنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والذلي فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المعتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم والمكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به دينك ولا تستبدل به غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر في ليلة هذه ولك قبل تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم امدد لي في عمري ووسع علي في رزقي وسع لي جسمي وبلغني عملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلت خير من ألف شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان پڑھنے والے شب قدر والی رمضان پڑھنے والے قرآن نازل ہونے والے رمضان رحمتوں کے رمضان مغفرت کے رمضان کے ایام ہم سے گزر رہے ہیں. ولیالی قد تسرمت اور اس کی راتیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. وقت صرت یا الہی منو الی ما انت عالم بہ منی واحصى لعددی من الخلق اجمعین.
اب میری جو حالت ہے، میں نے اچھے عمل کیے، برے عمل کیے، سچے دل سے عمل کیا، دکھانے کے لیے عمل کیا، پالنے والے میرے حال کو اب تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور اس کے دنوں کے گننے کو بھی تو ہی بہتر جانتا ہے۔ فَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ مَلَائِكَتُكَ الْمُقَرَّبُونَ وَأَنْبِيَاؤُكَ الْمُرْسَلُونَ وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن تَفُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ۔ تجھ سے دعا کرتے ہیں تو محمد اور ان کی آل پر درود نازل فرما، اور ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما دے اپنی رحمت سے، اور اپنے تفضل سے ہمیں معاف فرما دے، اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرما، وتتقبل تقربی وتستجیب دعائی وتمن علی بالامن یوم الخوف من کل حول عادته لیوم القیامہ۔ اور پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور قیامت کے دن ہر خوف سے جس کو تو نے لوگوں کے لیے آمادہ کیا ہے ہمیں معاف فرما دے، بچا لے۔ الہی وأعوذ بوجهك الکریم وبجلالك العظیم ان ينقضي ایام شہر رمضان ولیالیہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے دن چلے جائیں، اس کی رات چلے جائے، وَلَكَ قِبَلِ طَبِعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ تُؤَاخِذُنَا بِهِ أَوْ خَطِيئَةٌ تُرِيدُ أَن تَقْتَصَّ مِنْهُ، اور ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ باقی رہ جائیں اور کیسی غلطیاں رہ جائیں جس کا تو قصاص کرنے کا ارادہ ہو، تو نے معاف نہ کیا ہو۔ سیدی 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 اسألک یا لا الہ الا انت اذ لا الہ الا انت ان کنت رضیت عنی فی هذا الشہر فازدد عنی رضا۔ اے اللہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اگر آج رات تو ہم سے راضی ہو گیا اس مہینے میں تو اور بھی راضی ہو جا، اور اگر تو راضی نہیں ہوا تو اب ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ملین الحدید لداود علیہ السلام، یا کاشف الذل والکرب العظام ایوب علیہ السلام، اے مفرج ہم یعقوب علیہ السلام، اے منفذ غم یوسف علیہ السلام۔ صلی علی محمد وآل محمد کما انت اہل ان تصلی علیہم اجمعین وافعل بما انت اہل ولا تفعل بما انا اہل۔ اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي ذنب او تبعة تعذبني عليه۔ میرے ساتھ اس دعا کو تکرار کیجیے۔ اللہم ادِ عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم 27ویں رمضان کی رات میں دعائے وداع ماہ رمضان شروع کرتے ہیں۔ اس دعا کی طرف توجہ انسان کے روح میں ایک خاص اثر لاتی ہے۔ اس دعا کی طرف توجہ انسان کو اللہ سے اور نزدیک کر دیتی ہے، اور یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مانگنے کا ادب سکھایا، مانگنے کا طریقہ سکھایا، احساس شرمساری کے اظہار کا طریقہ سکھایا، توبہ کا طریقہ سکھایا، مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آج میں نہیں معلوم کس دل سے اس دعائے وداع ماہ رمضان کو شروع کروں۔ بعض علماء اور اساتید فرماتے ہیں کہ ہم ابتدائے ماہ رمضان سے دعائے وداع ماہ رمضان کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہمیں احساس رہے کہ ہم کسی وقت خدا نخواستہ اس ماہ رمضان کی سعادتوں کو اپنے ہاتھ سے
نہ جانے دیں۔ آج میں آپ کے ساتھ زمانے غیبت میں، جبکہ شیعوں پر مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، جبکہ شیعوں پر تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، جبکہ شیعوں پر مصائب بہت زیادہ ہیں، اور اوورآل انسانیت بہت دکھی ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسانیت کے مزے ختم ہو گئے، لیکن انسانیت کی جو بیسک چیزیں تھیں، صلہ رحم، دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا، اب جو ہندوستان سے ویڈیوز آئی ہیں، جو چیزیں آئی ہیں، اس میں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بیٹا ماں کی لاش کو چھوڑ کر جا رہا ہے کہ اس کو دفنا دینا، کہیں مجھے کورونا نہ ہو جائے، یا مجھے بھی کورونا ہے، مجھے بھی آکسیجن چاہیے، اس کو بھی آکسیجن چاہیے۔ بہت عجیب و غریب صورتحال رہی ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ ایک خاص انداز میں گفتگو کریں اور اس سے دعا کریں کہ انسانیت کو اب بہتر حال میں، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ اب جب دنیا واپس نارملٹی کی طرف آئے تو جانے کہ کیا فضولیات تھیں جس میں انسان گھس گیا تھا، پھنس گیا تھا، اور اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی تھی۔ البتہ بہت سی چیزیں ایسی کہ جو انسان کی زندگی کے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اور ایک عجیب افسردگی کے ساتھ اس پیارے مہینے کو خداحافظ کہتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ماہ رمضان یاد رکھا جائے گا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خاص کاموں کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور دنیا کے لیے مظلومیت امام علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کا ایک اچھا موقع ملا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ مولا کی بارگاہ میں ہم قبولیت کا کوئی نہ کوئی درجہ حاصل کریں گے، اور جب ہم موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے تو مولا ہمارے لیے کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں، ہماری گفتار، ہماری رفتار ویسی نہیں جیسے مولا چاہتے، لیکن مولا جانتے ہیں ہمارے دلوں کے حالوں کو کہ ہم مولا کے اچھے چاہنے والوں میں سے کم از کم دل سے ہم مولا کو چاہتے ہیں، مولا سے محبت کرتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، اے وہ جو بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا، میرے اللہ، اے وہ جو اپنے بندوں کو نفعت الاجر نہیں دیتا، تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں۔ ہمارا کیا تھا جو ہمیں تو نے نعمتیں دی، اور تیرا عفو درگزر تفضل و احسان ہم پر ہے۔ تیرا سزا دینا عین عدل، اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کہاں ملے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، عطا کر دیتا ہے، احسان نہیں جتاتا، اور کہتا ہے تم شکر کرو گے تو اور ملے گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب آئے گا، اور اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ تشکر من شکرک وانت الحمتہ شکرک۔ میں جملے ترجمے میں ہی پڑھوں، مجھے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اس کے دل میں شکر گزاری کا القاء کیا ہے، اور جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اسے حمد کی تعلیم دی ہے، اور ایسے شخصی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا۔ خدا شاید اگر اس سے بہتر کوئی رب ہوتا تو وہ آتا نہ بتاتا، کتنا پیارا رب ہے۔ اور اسی لیے ماں کی شفقت میں رب کی محبت کا ایک اشارہ کیا، ایک جھلک دکھائی ہے کہ ماں کی شفقت، بچہ غلطی کرتا ہے ماں چھپاتی ہے کہ کہیں باپ کو پتہ نہ چل جائے، کسی اوروں کو پتہ نہ چل جائے۔
تو پردہ پوشی کرتا ہے، اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا اور ہم میں سے کوئی بھی اس رسوائی سے باہر نہیں آ سکتا تھا، اور ایسے شخص کو دیتا ہے اگر چاہتا تو اسے محروم کرتا، حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا اور محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل و احسان پر رکھی۔ اے میرے رب، تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل پہ رکھی، احسان پہ رکھی، اور اپنے اقتدار کو عفو درگزر کی راہ پر لگایا ہے، اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا، اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی، تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا رہا، ان پہ عذاب واجب نہیں کر دیا، اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا کہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو، اور تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو۔ یا اللہ، مگر اس وقت کہ جب اس نے پوری عذرداری اور اتمام حجت ہو جانے کے بعد بھی قبول نہیں کیا، اے کریم تیرے عفو درگزر کا کرم، اور اے بردبار تیرے عفو درگزر اور کرم کے امید پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، تیری شفقت و مہربانی و فیض کی امید ہے۔ انت الذی فتحت لعبادک بابا لعفوک سمیتہ التوبہ، اور تو وہ پیارا رب ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے ایک دروازہ کھولا اور اس دروازے کا نام توبہ رکھا، وجعلت علی ذلک الباب دلیلا من وحیک، اور اس اپنی وحی کے ذریعے اس دروازے کی طرف توجہ دلائی، لئلا یضلوا عنہ، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، فقلت تبارک اسمک توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو نے ان کو توجہ دلائی کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اس بیش میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب خدا اپنے رسول اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا۔ آگے کا جملہ سنیے، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب چلتا ہوگا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت تھی جس کا ایک حصہ امام نے یہاں فرمایا، فما عذر من اغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب واقامت الدلیل، اب جب تو نے راستہ دکھا دیا، دروازہ کھول دیا، تو اب جو توبہ کی وادی میں داخل نہ ہو، مغفرت کی وادی میں داخل نہ ہو، جنت میں داخل نہ ہو اور پیچھے رہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے کوئی حجت باقی نہیں۔ وَأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي الصَّوْمِ عَلَى نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رِبْحَهُمْ فِي مُتَاجِرَتِهِمْ لَكَ، اور تو وہ ہے جس نے بندوں کے لیے عبادت کی لین دین میں اونچے داموں کو رکھا ہے، اور یہ چاہے کہ جو سودا تجھ سے کرے اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ بندہ ایک نیکی کرے تو اسے 10 اجر عطا فرمائے، بندہ ایک گناہ کرے تو اس کو بھی تو نہ لکھ اور انتظار کرے کہ معاف کر دے گا اگر توبہ کر لی بندے نے پالنے والے۔ اس سے زیادہ کرم اور تفضل کہاں مل سکتا ہے؟ فقلت تبارک اسمہ وتعالیت، اور تو نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو اچھائی کرے گا 10 برابر، اور جو اسی برائی کرے گا اس کو اسی کے جتنا ملے گا۔ وقلت مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل في كل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں،
اس دانے کی طرح ہے جس کی 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں. ایک دانے سے 700 یعنی ایک نیکی کے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ 700 سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. وَقُلْ تَمَنَّ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کون ہے جو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کئی گنا زیادہ عطا کر دے. وَمَا أَنزَلْتَ مِن نَّظَائِرِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ مِن تَضَاعِيفِ الْحَسَنَاتِ. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں تو نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں کہ نیکیوں کے چند برابر بدلے ملتے ہیں. أَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرْغِيبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُمْ مَا لَمْ تُدْرِكْهُ أَبْصَارُهُمْ. اگر تو ان نیکیوں کو چھپا دیتا، تو ہم سے ان کو غائب کر دیتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا. وَلَمْ تَعِي أَسْمَاعُهُمْ وَلَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ. ہمارے تو خیالات بھی وہاں تک نہ پہنچتے، اسی لیے تو نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس دفعہ کا جو میں نے آپ کو اس سال کا موٹو بتایا ہے، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. اور خود ہی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو گے اور زیادہ دے دوں گا، اور اگر کفر کیا میرا عذاب شدید ہوگا. اور تو نہیں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. جو میرے بندے مجھے نہیں پکارتے اور تکبر کرتے ہیں، میں ان کو اس بہت ہی جلدی جہنم میں داخل کر دوں گا. بندہ اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی کرتا ہے، لیکن اللہ سے اگر دعا نہیں مانگتا. بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر چاہیے، تشریح چاہیے. تو پھر میں ایسے بندے کو نہیں چاہتا جو مجھ سے نہ مانگے. پہلے والے تو نے وعدہ کیا ادعونی استجب لکم، ہم مانگنے آ گئے ہیں. فسمیت دعا کا عبادہ، اس مانگنے کو تو نے عبادت کی کا نام دیا، اور نہ مانگنے کو تکبر کہا، اور ترک کرنے پر وعدہ کیا کہ جہنم میں ہمیشہ داخل کر دے گا. فذکروک بمنک، اس لیے تیرے نیک بندوں نے تجھے یاد کیا تیرے احسان کے بدلے. وشکروک بفضلک، تو نے تفضل کیا تو انہوں نے شکر ادا کیا. ودعوک بامرک، تو نے حکم دیا تو وہ دعا مانگتے ہیں. ہم بھی صحیفہ کاملہ لے کر بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں. وتصدقوا لک طلبا لمزیدک، تیرے لیے صدقہ دیا تھا کہ اور ملے. ایک پوری زندگی کا فارمولا امام نے دے دیا ہے. وَفِيهَا كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ وَفَوْزُهُمْ بِرِضَاكَ وَلَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْلِ الَّذِي دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كَانَ مَحْمُودًا. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو ان نیکیوں کی طرف ترغیب دلائے تو وہ خود اس بات کا حقدار ہو جاتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. وَلَكَ الْحَمْدُ، میں تیری تعریف کرتا ہوں. تو نے مجھے بتایا، تو نے مجھے راستے پہ لگایا، تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھ پہ لطف کیا، تو نے مجھ پہ کرم کیا کہ آج یہ رات میں بیٹھ کے تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں. فَلَكَ الْحَمْدُ مَا وَجَدَ فِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ لِلْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنًا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ. ہر ایسا لفظ جس سے تیری حمد ہو سکے، ہر ایسا لفظ جس سے تیری ثنا ہو سکے، میں استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ تو نے بندوں پر لطف کیا ہے، تو نے بندوں پر کرم کیا ہے. اے وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہوا ہے اور انہیں اپنی نعمت و بخشش سے ڈھانپ لیا ہے. ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکار ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اہل بیت کے دروازے پر آؤ، آ کر دیکھو کہ اللہ کو کیسے پکارنا ہے. کاش ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو پیار سے، محبت سے، عزت سے، احترام سے اہل بیت کی طرف لاتے تو کتنا اچھا ہوتا.
اور تیرا انعام کتنا زیادہ ہے، اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے مخصوص ہیں۔ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو نماز بھی نماز کے قابل نہیں سمجھتے، ہم تو روزہ بھی روزے کے قابل نہیں سمجھتے، لیکن تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا، اور اس طریقے کی جسے پسند فرمایا، اور اس راستے کی جسے آسان کر دیا، ہمیں ہدایت فرما دی، ہمیں راستہ بتا دیا، اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لیے بصیرت دی۔ اے اللہ، تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے۔ اللہم وانت جعلت من صفایا تلک الوظائف وخصائص تلک الفروض شہر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الازمنة والدهور۔ پالنے والے، تو نے ماہ رمضان کو انتخاب کیا اور تمام زمانے اور تمام سالوں پر، تمام مہینوں پر اسے فضیلت دی۔ وآثرت علی کل وقت السنۃ بما انزلت فیہ من القرآن والنور، اور اس رمضان المبارک میں قرآن اور نور کو نازل کیا۔ وضاعفت فیہ من الایمان، ہمارے ایمان کو زیادہ کرنے کے راستے فراہم کر دیے۔ وفرضت فیہ من الصیام، پہ روزہ فرض کر دیا۔ ورغبت فیہ من القیام، کبھی نماز شب کی ترغیب دلا دی، کبھی ماہ رمضان کی رات کی دعاؤں کی ترغیب دلا دی، کبھی رات کی نمازوں کی ترغیب دلا دی، کبھی نوافل کی ترغیب دلا دی۔ واجللت فیہ من لیلۃ القدر التي هي خیر من الف شہر، اور اسے اور بھی عزت عطا کر دی اور بھی احترام عطا کر دیا شب قدر کی برکت سے، جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ثم آثرتنا بعلی سائر الامم واصطفیتنا بفضلہ دون اہل الملل، اور پھر ایک اور احسان کیا، ہمیں باقی امتوں پر تفضیل عطا کی، باقی امتوں پر فضیلت عطا کی۔ فصمنا بعمرک نہارہ، پالنے والے، تو نے ہمیں اجازت دی، ہمیں حکم دیا، تو ہم نے اس کے دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کی۔ پالنے والے، امام کے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، ورنہ جو ہم نے رکھا اس کو روزہ کہنا، روزے کی شان میں توہین محسوس کرتا ہوں۔ جو روزہ ہم نے رکھا، فصمنا بأمرک نہارہ وقمنا بعونک لیلہ، اور تیری مدد سے ہم نے اس کی لیل میں عبادتوں کی کوشش کی، متعرضین بصیامہ وقیامہ لما عرضتنا لہ من رحمتک، یہ تیرا تفضل تھا، یہ تیرا احسان تھا کہ روزہ نام کی کوئی چیز ہم رکھ سکے، قیام نام کی کوئی چیز ہم انجام دے سکے، اور اس کے بعد تو نے ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے ثواب کا حقدار بھی قرار دے دیا۔ وَأَنْتَ الْمَلِيُّ بِمَا رُغِبَ فِيهِ إِلَيْكَ الْجَوَادُ بِمَا سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ، اور تو اتنا اجر ثواب اور کا وسیلہ فراہم کرنے والا ہے کہ تجھ سے کسی چیز کی خواہش کی جائے تو عطا کر دیتا ہے، اور تو بخشنے والا ہے، جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے تو اسے عطا فرما دیتا ہے، اور تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہے۔ اللہ اکبر، میری ہمت نہیں ہو رہی اس سے آگے۔ کتنا کرم، کتنا تفضل، کتنی رحمت، کیا ہماری حالت اور کیا ہمارے رب کی عظمت۔ وَقَدْ أَقَامَ فِينَا هَذَا الشَّهْرَ مَقَامًا، ارے اللہ، اس تیرے پیارے مہینے نے ہمارے درمیان پہ بہت اچھا وقت گزارا۔
اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا، اور دنیا جہاں کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا. کبھی ذکر کی توفیق، کبھی بھوک کے وقت تیری رحمتوں کی یاد، کبھی افطار کے وقت اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کہنے کی توفیق. وعلیک توکلت، اور پھر یہ جملہ یا واسع المغفرت اغفر لی پڑھنے والے. ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لاکھوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے. ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے ناقص بندے ہیں، ہم تیرے ناقابل بندے ہیں، ہم تیرے وہ بندے ہیں جو واقعا شرمندہ بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، معذرت خواہ بھی ہیں. ثم قد فارقنا عند تمام وقت ہی، ابھی آہستہ آہستہ شب 27 اور آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو جائے گا. وہ انقطاع مدت ہی، اس کی مدت ختم ہو جائے گی. وہ وفاء عدد ہی، اس کے دن پورے ہو جائیں گے. اب نفنان مودعوہ وداع من عز فراقہ علینا. اب اس مہینے کو اس شخص کی طرح وداع کرتے ہیں جس کا دور ہونا ہم پر بہت سخت ہو، اور جس کا جانا ہمارے غم افزا اور وحشت انگیز ہو. جب بہت ہی نزدیک والا جا رہا ہوتا ہے، رونا آتا ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ اب کب واپس آئے گا کہ نہیں. پچھلے سال لاہور سے کراچی آنے والا جہاز جب گرا ہوگا تو ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی. ہماری ماہ رمضان کو رخصت کرتے وقت وہ حالت ہوتی جا رہی ہے. ہم اس کو خدا حافظی کہہ رہے ہیں، ہمارے دل میں افسوس ہے، ہمیں وحشت ہو رہی ہے. اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق سے سبکدوشی ازبز ضروری ہے، لیکن ہم تو کر نہیں سکے. تو بس مولا فرماتے ہیں، چوتھے امام فرماتے فنحن قائلون السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیاء. قسم خدا کی، اللہ کے بڑے مہینے، اے اللہ کی طرف سے پورا مہینہ عید جو اس کے اولیاء کے لیے عید ہو گئی. روزہ رکھو تو دعا قبول، افطار کرو تو دعا قبول، نماز شب پڑھو تو دعا قبول، سحری کھاؤ تو شب قدر ہو تو دعا قبول. اللہ السلام علیکہ یا اے پیارے رمضان مبارک، یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شہر فی الایام والساعات. میرا سلام ہو اے بہترین رفیق، اور دنوں اور ساتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام. کتنا ہمیں اچھا لگتا تھا، ہم کو تلاوت قرآن کرتے تھے، تسبیح نکالتے تھے، اپنے آپ کو لعب و لعب سے بچایا ہوا تھا، برائیوں سے بچاتے تھے. اے وہ مہینے جس میں امیدیں براتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، تجھ پر سلام. السلام علیک من قرین جل قدرہ موجودا و افجا فقدہ مفقودا و مرجو علم فراقہ. اے وہ ہم نشین کے جو موجود تھا تو اس کی بڑی قدر تھی، کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ مہینہ کب ختم ہوگا، کب جان چھوٹے گی، بلکہ ہمیشہ ایک ہی احساس رہتا تھا کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ تو چلا جائے گا. اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے، تیرے جانے کے بعد لوگ خوشی منا رہے ہوں گے، ہمارے دل پر سحر اور افطار کے وقت کیا گزرے گی. اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی الم انگیز ہے، تجھ پہ سلام.
السلام علیکم من علیف آنس مقبلان، اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے جب آ رہا تھا، ماہ رجب آ گیا، ماہ شعبان آ گیا، اب رمضان المبارک آ رہا ہے۔ گناہ گار بندے، خطا کار بندے بڑی امید سے رو رو کے سوچتے تھے اب پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ان بندوں کے لیے خوشی کا سبب تھا، اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا، تجھ پہ سلام۔ اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے تھے، تقریباً نہ ہونے کے نزدیک ہو گئے تھے، تجھ پر سلام۔ السلام علیکم من ناصر اعان علی الشیطان وصاحب سہل سبل الاحسان، اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کی اور برائی سے بچایا، اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی، تجھ پر سلام۔ السلام علیکم ما اکثر اتقاء اللہ فیک وما اسعد من رعا حرمتک، اے ماہ رمضان تجھ میں اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں، اے اللہ تجھے تیرے حبیب اور اس کی حال کا واسطہ ہمیں بھی ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جنہوں نے تیری حرمت اور عزت کا پاس و لحاظ رکھا۔ ٹھیک ہے ہم نے اس طرح تو نہیں رکھا لیکن چاہتے ضرور تھے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، تجھ پہ سلام۔ السلام علیک ما کان امحاک للذنوب واسترک لانواع العیوب، میرا سلام اس مہینے پہ کہ جس نے گناہوں کو معاف کروا دیا اور عیبوں کو چھپا دیا۔ السلام علیک ما کان اطولک علی المجرمین واحیبک فی صدور المؤمنین، تو گناہگاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت ہے، تجھ پر سلام۔ السلام علیکم من شہر لا تنافسہ الایام، السلام علیکم من شہر ہوا من کل امر سلام، السلام علیکم غیر کریہ المصاحبت ولا ذمیم الملابست، اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر معاشرت ناگوار کبھی نہیں گزرتی، تجھ پہ سلام۔ السلام علیکم کما وفدت علینا بالبرکات، تجھ پہ سلامتی ہو جس طرح تو برکتیں لے کر ہمارے پاس آیا۔ وغسلت عنا دنس الخطیئات، اتنی تو امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت سے کوتاہیوں، گناہوں اور برائیوں کو معاف کروا چکا ہوگا۔ السلام علیکم غیر مودع برمد ولا متروک صیامہ سامن، اے وہ مہینے جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا بلکہ جس کے رخصت کے وقت دل تنگ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، آنسو آنکھوں میں جاری ہیں، دھاڑے مار مار کے رونے کا دل ہو رہا ہے، مہینے اے رمضان کے مہینے، اگر تو انسان کی صورت ہوتا تو تجھے سینے سے لگا کر روتے، تیرے ہاتھ کو چومتے، تجھے تیرے ماتھے کو چوم کر رخصت کرتے، اے وہ جیسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے، تجھ پر سلام۔ السلام علیکم من مطلوب قبل وقته ومحزون علیہ قبل فوته، سلام ہو کہ جس کے آنے سے پہلے بہت زیادہ خواہشیں تھیں، روزہ رکھیں گے، سحر افطار دعا، یا علی یا عظیم اللہم ادخل علی اہل القبور السرور سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، اور وہ دعا جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی تھی، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد بمنک، اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے، آج 27 کی رات دل چاہتا ہے روئیں، افسردگی کا اظہار کریں۔ میرا سلام ہو اس مہینے پر تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے، تجھ پہ سلام۔ اے رمضان کے مہینے تجھ پر اور اس شب قدر پر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سلام۔ ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے کہ تو آ رہا ہے، نیکیاں آ رہی ہیں، سلامتی آ رہی ہے، توبہ کے موقع آ رہے ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں، برکتیں آ رہی ہیں۔
اور جب عید کا چاند نظر آئے گا اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی. تجھ پر سلام اے مبارک مہینے تجھ پر اور تیری فضیلتوں پر جس سے ہم محروم ہو جائیں گے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں گی. تجھ پہ سلام. اللہم انا اہلو هذا الشہر الذی شرفتنا به. اے اللہ، اے رب، اے مالک، اے رحمان، اے رحیم، اے غفار، اے ستار، اے وہ جو ہمارے عیبوں کو چھپاتا رہتا ہے. ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں کہ جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل و کرم سے محروم رہ گئے. استغفر اللہ. اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا اور اس کے احکام کی ہدایت فرمائی. بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا تیری مدد سے، مگر کمی و کوتاہی کے ساتھ اور بہت زیادہ کرنے کے مقابلے میں بہت تھوڑا. ہم جو تھوڑا بہت بجا نہ سکے. اللہم فلک الحمد اقرارا بالاساءۃ واعترافا بالاضاءۃ. اے اللہ، ہم اپنی بدعمالی کا اقرار اور سحرنگاری اور کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں، اور اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری ہے. اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے. لہذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر عطا کر بے حق محمد و آل محمد کہ ہم اس کے ذریعے دلخواہ فضیلت و سعادت کو پا سکیں اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کی ہم آرزو مند ہیں لیکن حاصل نہیں کر سکے عطا فرما دے. اور ہم نے تیرے حق میں جو کمی و کوتاہی کی ہے اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما. انسان ہے، بھلے بھلے تو جانتا ہے، اس لیے تو نے کہا ادعونی استجب لکم، اس لیے تو نے کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ہم سچے دل سے توبہ کرتے، سچے دل سے معافی مانگتے، سچے دل سے عذر خواہی کرتے، اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان سے جوڑ دے الہ امین. اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تیرے شایان شان اس سال ہم نہ کر سکے اسے بجا لانے میں ہماری مدد فرما. کہاں سے کہاں امام ہماری توجہ دلاتے ہیں تاکہ ابھی سے آئندہ ماہ رمضان سے ہم منسلک ہو جائیں. انتظار کریں 11 مہینے، 10 مہینے، 9 مہینے، 8 مہینے، اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا، اور ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانے جس کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان میں تیری حق ادائیگی کا باعث بن سکے. اللہم وما الممنا به فی شہرنا هذا من لمم او اثم او واقعنا فیہ من ذنب واکتسبنا فیہ من خطیۃ علی تعمد منا او علی نسیان ظلمنا فیہ انفسنا او انتہکنا به حرمتا من غیرنا. اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ کبیرہ گناہ انجام دے دیے ہوں یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے چکے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو، تو محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف فرما دے. کیونکہ اگر تو معاف نہیں کرے گا اب تو عرفات پہ جانے کا کوئی امکان نہیں. سر معصوم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شب قدر میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا تو ایک ہی موقع ہے کہ وہ عرفات میں پہنچ جائے. پلنے والے اب تو وہ راستے بھی بند ہوئے ہیں، پھر پتہ نہیں موت کب آ جائے. اور ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں
بڑی دعائیں پڑھتے تھے، بڑی بے اللہ کی آوازیں نکالتے تھے، بڑا الاف کرتے تھے، بڑا اجرنا من النار یا مجیر پڑھتے تھے۔ اور تانا زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں، اور اپنی شفقت بے پایاں اور رحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کاربند کر کے جو ان چیزوں کی طرف کرتے ہیں انجام دے دے، اور ہماری نیک اعمال کو قبول فرما دے، اور ان باتوں کی تلافی کریں جنہیں تو نے اس ماہ میں اپنے تفضل سے، اس کو تو نے اس ماہ میں ہمارے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو افسردگی جو قلق ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر، اور آنے والی عید اور روزے چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے، اور جو عفو درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہو، اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ، اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال دے، اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت، بانصیب اور بہرہ مند قرار دے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہم من رعا هذا الشہر حق رعایتہ، بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے واقعا اس مہینے کا حق ادا کیا ہوگا۔ میں بدبخت ہوں کہ شاید سالوں سے اس کے حق ادا کرنے سے محروم رہتا ہوں، اس طرح سے حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، جس کسی نے جیسا چاہیے اس مہینے کا پاس رکھا ہے اور لحاظ کیا ہے، اور کما حق ہو اس کا احترام ملوز رکھا ہو، اور اس کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا رہا ہو، اور گناہوں سے جس طرح بچنا چاہے اس طرح بچا ہو، یا بنیت تقرب ایسا عمل خیر بجا لایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لیے ضرور قرار دی ہو۔ شاید کسی مومن کا دل خوش کر دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا تو خوش ہو گیا، اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہو، تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے پایان میں بخشش عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی گنا زائد عطا فرما، اس لیے کہ تیرے فضل کے سوتے خوش نہیں ہوتے، اور تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور نہ تیرے احسانات کی کانیں فنا ہوتی، اور تیری بخشش و عطا تو ہر لحاظ سے خوشگوار بخشش و عطا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واکتب لنا مثل اجور من سامہ وتعبد لک فی الی یوم القیامہ۔ پالنے والے جو قیامت تک روزے رکھنے والے ہیں، جن کے روزے کو تو قبول کرنے والا ہے، ان کے روزوں کی طرح ہمیں بھی ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم اس روز فطر میں جو آنے والا ہے، اور تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے، ہر اس گناہ سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہیں، اور اس برائی سے جسے پہلے کر چکے ہوں، اور ہر بری نیت سے جسے دل میں لیے ہوں، اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو۔ ایسی سچی توبہ جو ہر شک کو شبہ سے پاک ہو، تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہم سے راضی و خوشنود ہو جا، اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم ارزقنا خوف عقاب الوعید، اے اللہ، گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا اس کا شوق ہمیں نصیب فرما، الہ آمین، تاکہ جس ثواب کی تجھ سے خواہش مند ہے اس کی لذت، اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و اذیت پوری طرح جان سکیں، اور ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں سے قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم قرار دیا ہے، اور جن سے فرما برداری و اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا ہے۔ یا عادل العادلین، یا اسمع السامعین، یا احکم الحاکمین، اے اللہ، میرے ماں باپ، میرے اجداد، میرے رشتہ دار، میرے استاد، میرے شاگرد، میرے دوست، میرے محسن، میرے گھر والے، میرے خاندان والے، ہر وہ شخص جس نے مجھ پہ کسی طرح سے بھی احسان کیا ہو، میرے ساتھ بھلائی کی ہو،
میری مدد کی ہو اور ہمارے تمام اہل مذہب، علماء، مراج کرام، ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب کو تو معاف فرما اے اللہ، خاص کر ہمارے وہ لوگ جو پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں، اور باقی بھی تمام شہداء، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا إنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وعطى من سئل عن فضله وعطى من سئل من فضله وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دو تین چھوٹی دعائیں میرے ساتھ تکرار کیجئے۔ اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه وإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما۔ پالنے والے، اس مہینے کو میرے لیے آخری ماہ رمضان قرار نہ دینا، اور اگر تو نے اسے آخری رمضان قرار دینے کا فیصلہ کر دیا ہے تو ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن پہ تو نے رحم کیا ہے، اور ان لوگوں میں قرار نہ دے جن کو تو نے محروم کیا ہے۔ اور آج کی رات کی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام ارواح مومنین مومنات، شہداء، صلحاء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، عاقبت بخیر فرمائے۔ بس اتنی درخواست کروں گا، 27، 28، 29 اور انشاءاللہ اس سال ایک بونس روزہ بھی ہے 30 کا۔ یہ 4 دن بھی ہمارے لیے زندگی کے لیے بہت بڑا سرمایہ بن سکتے ہیں اگر ہم اسے لہو و لعب، فضول کاموں میں، یہ سوچ کے کہ اب ہم نے سب کر لیا ہے ماہ رمضان کا، ان 4 دنوں کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی بحق محمد وآل محمد، خصوصاً اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ضرور مدد فرمائے گا، آج کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرمائے گا۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر امید رکھنی ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتا، وہ ہماری نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا، ہم اس کے خاصے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو کورونا کے منفی اثرات سے بچائے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرمائے، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد محترم، ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے مرحومین اور شہداء کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، ہمارے نسلوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں زندگی میں صحیح فیصلے کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی موت کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر قرار دے، امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرمائے، مقامات مقدسہ کی زیارتوں کے راستے کھول دے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.